خانقاہ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. خانقاہوں کا رنگ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے ذرا. خانقاہ کی مطلب یہ نہیں وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ بھی مسجد ہی ہوتی ہے. خانقاہ مسجد ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن کیا جاتا ہے، سب کچھ. لیکن اس میں رنگ ہے کہ وہاں ایک چیز سے زیادہ کی جاتی ہوئی ہے کہ وہاں اصلاح کی جاتی ہے نفس کی. اصلاح نفس ہوتا ہے وہاں، جو ہمارے دین کا جز ہے، جز ہی نہیں بلکہ روح ہے. جب تک اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک اعمال ہمارے لٹکے ہی رہتے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاح کے بغیر جو حادثوں سے بزرگان دین نے فرمایا کہ آخرت میں سارے اعمالوں کا جو دخل ہوگا، بڑے سے بڑے عمل جو ہم کریں گے، بے انتہا اعمال اللہ نے دی ہیں، وہ ہوگا قبولیت پر. قبولیت پر ہوگا. میں تو نہیں کہہ سکتا جی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے تہجد پڑھے ہیں، اتنی تلاوتیں کی ہیں اور دعویٰ کو مجھے پیش کرو. نہیں، کتنے ہم کچھ کر لیں لیکن اللہ کی رحمت پر منحصر ہے ساری چیز. تو یہ وہاں پر جو وہ اعمال چنے جائیں گے ہمارے ان ڈھیروں سے اعمالوں سے، صرف اس اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور چنے گا اور اس کا اجر دے گا جس کے اندر تزکیے کے بعد، محنت کے بعد، نفس کے ساتھ اصلاح کرنے کے بعد اخلاص آ گیا ہوگا اور اس اخلاص کے ساتھ اس نے اس عمل کو کیا ہوگا. اب وہ چاہے اتنا چھوٹا عمل ہو کہ آپ نے اتنا چھوٹا عمل ہو کہ آپ چل رہے ہیں مسجد میں سے باہر نکلتے آپ نے دیکھا ایک تنکا پڑا ہے یا ایک بال پڑا ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے، کوئی آپ کو دیکھنے کا، کسی کی اپریسیشن آپ کو نہیں چاہیے، کسی کا آپ کی تعریف نہیں چاہیے، جاتے جاتے آپ کی نگاہ پڑی، اس وقت صرف ایک جذبہ آپ کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ عمل میں کر دوں، تو کتنی چاہتا ہے. اور آپ نے بغیر کسی وجہ کے اس عمل کو اللہ کی محبت اور خائف ہو کر اس چیز کو اللہ گھر سے ہٹا دیا، گرا دیا، اٹھا لیا کہ مسجد کو خراب کرے گا. تو سارے اعمال ایک طرف ہوں گے کیونکہ یہ اخلاص کا کیا ہوا ایک عمل جو ہمیں بخشش کرا دے گا. یہ اصل پیغام ہے دین کا. یہ اصل پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح پر زور دیں. جب تک اصلاح نہیں ہوگی کام انسان کا بنے گا نہیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صاف اللہ نے قرآن میں کہا کامیابی صرف اور صرف تعداد پہ نہیں ہوگی. تعداد بے شک کتنی تھوڑی ہو لیکن اخلاص اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک کھجور بھی دیتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کا ثواب بڑھتے 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 اور پہاڑ سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. اب وہ پہاڑ اس کو وہاں ملے گا. لیکن شیطان جو انسان کو غافل رکھتا ہے اور اس عمل پہ نہیں آنے دیتا کہ بھئی تو محنت کر اپنے نفس کے ساتھ، تزکیہ کر، جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں جس کے لیے اس پہ تو عمل کر. تزکیہ کرنے سے اگر کوئی انسان اس پہ کامیاب نہیں ہو رہا، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے بڑی بہت تسلی دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ کہ پھر تم شروع کر دو کام، اور سائے مشکور. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کام کی کوشش کی ہے، میں تیری کوشش کو ہی پسند کرتا ہوں، اس لیے تو کامیاب ہے. تو روز کہتا تھا اب میں نے جو ہے ٹیلی فون پہ یہ چیز نہیں دیکھوں گا یار، میں بس توبہ کرتا ہوں. روز کرنے کے بعد پھر وہ تجھ سے کام ہو جاتا، یار میں یہ گندا کام نہیں کروں گا. میں کہا ہمت نہ ہارے. اللہ کے سامنے منتیں کرنے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے آدمی کو. ایک بات کا خیال رکھے. بس جو ہمت ہار گیا، نہیں یار اب تو بس میں تو بس اب مجھ سے میں کر ہی نہیں سکتا یار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو نہیں جانتا تیرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا فضل کرنے والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے. میں تجھ سے ایسا کام کرا دوں تیری خوف اور ڈر تیری محنت کی وجہ سے کہ جب تیری تو موت کے نزدیک ہوگا، رب تو میں تجھ سے ایک ایسا فیل کرا دوں گا کہ انشاءاللہ اس فیل کے ذریعے تیری بخشش ہو جائے گی. لیکن مار کھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بھی زیادہ ایک آسان راستہ رکھا ہوا ہے، اور وہ راستے کی خاصیت ایک ہی ہے کہ مفید ترین راستہ ہے، اجمل اکمل قرب والا اور سب سے زیادہ مفید راستہ ہے. یہ سن لیں میرے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی آپ صوفی حضرات ہیں تو اس کی یہاں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کیونکہ بزرگان دین کے صحبت ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو بھائی یہی سیکھی چیزیں اور یہی باتیں ہم سیکھیں جو یہ ان کے حکم کے تحت. میں آگے بات کر رہا ہوں آپ سے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو توفیق دے. بڑا زبردست بات ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے راستوں میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے آسان ترین، مقبول ترین، مفید ترین، اجمل اکمل، سب سے آسان راستہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور وہ راستے کی خاصیت کتنی بڑی کیا ہے کہ بھائی اس کے راستے کی خاصیت ہی بڑی عجیب ہے. عجیب خاصیت اس راستے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. رشید قطر الرشاد حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قدس قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو ان راستوں سے گزرے ہوئے نا حضرات. وہ تو اتنی بڑی شخصیت، آپ ان کی نسبت سے بات کرتا ہوں. وہ آپ سے انہوں نے اعلان کیا اس چیز کا کہ جس راستے کی اللہ سبحانہ بات کر رہے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں اس کا. وہ کہتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قدس قطب ارشاد، کیا مقام ان کا آپ خود سوچیں. وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ راستہ کون سا ہے تمہیں، تاکہ اور بھی تمہارا سہل ہو جائے. وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمائے وہ اتباع سنت کا راستہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شہید گنگوئی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ راستے سے پہنچے کہ جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب سے زیادہ سہل اور بہترین راستہ جو جس سے اللہ مفید ترین راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اتباع سنت ہے. سب سے آسان. اچھا اس کی سب سے بڑی تمام راستوں سے افضل کیوں ہے، اکمل کیوں، اجمل کیوں ہے؟ آپ دیکھیں بھائی دو طریقے ہوتے ہیں. آپ نے لندن جانا ہے، کیا کریں گے؟ آپ گاڑی تیار کریں گے، سفر کریں گے، جتنا لمبا سفر، مسافر ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. اس لیے سلوک کہا جاتا ہے. سلوک یہ جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں نا تو ہم سالک ہیں. مرید سالک ہوتا ہے یعنی چلنے والا. کدھر چل رہا ہے؟ اللہ کو تلاش کرتا ہے، وہ چل رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سلوک چل رہا ہے، سلوک کر رہا ہے، وہ مجاہدے کر رہا ہے. اس کو سالک کہا جاتا ہے. ہر انسان جو مرید ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سالک ہوتا ہے. اللہ کی طرف چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دو راستے ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے. ایک سالک سلوک جس کو کہا جاتا ہے، یہ عام راستہ ہے، اور ایک ہوتا ہے جذب کا راستہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سلوک کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں تو عام محنت کی جاتی ہے، آدمی خود چل رہا ہے، جیسے لندن ہم خود جا رہے ہیں. اور جذب کیا ہوتا ہے کہ منزل خود اس کو کھینچ لیتی ہے. سبحان اللہ، منزل اس کو خود کھینچ لیتی ہے جو آپ کی منزل ہے. تو جب اتباع سنت کا جو راستہ ہے اللہ کو پانے کا، وہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نہ میرے طرف، تجھے تکلیف کرنے کی ضرورت. جب تو اتباع سنت کرے گا میں خود تجھے اپنی طرف کھینچ لوں گا. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تو مجھ سے واقعی محبت کرنا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے تو میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں سب سے اعلیٰ. قرآن کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ راستہ کون سا ہے؟ اتباع سنت کا راستہ، اماموں کا راستہ، داڑیوں کا راستہ، تحمد شریف کا راستہ. یہ سب راستے کون سے ہیں؟ مسواک کا راستہ. سبحان اللہ. تم سے یہ بات کرتا ہے کہ دعا ایک میں تمہیں بتاتا ہوں، آخر خلاصہ بتا رہا ہوں تمہیں، تمام دین کا بتاتے ہیں مجدد کہتے ہیں کہ ان تمام مقاموں کے بعد آخری بات جو تمہیں بتاتا ہوں کہ رزلٹ اس کا کیا تھا. رزلٹ اس کا صرف ایک ہی تھا کہ ان تمام مقاموں کو سب سے بڑا مقام جو ہے کون سا ہے؟ اتباع سنت. اور فرمایا کہ جو شخص، اب آپ غور سے سنیں اس بات کو، میری اس بات پہ آمین کہے گا، یہ قیامت تک کے لیے کہہ دیا اپنے سلسلے کے لوگوں کو یا غیر بھی ہو، کوئی بھی جو ساتھ داخل نہ ہو، کہتے ہیں کہ جو قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بزرگوں سے عجیب عجیب واقعات پیش کرواتے ہیں. میں کیا سنوں آپ کو واقعہ، زبانوں سے جو بات نکل جائے نا کسی اللہ والے کی، وہ مستند ہو جاتی ہے بات. فرماتے ہیں جو شخص، عورت یا مرد نے آمین کہہ دیا اس بات پر تو فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کی بھی مغفرت ہو چکی. سبحان اللہ. وہ کیا چیز فرماتے ہیں کہ سنو، تمام مقام بتانے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، سب نے آمین کہنا ہے، بلکہ اس کو دعائی بنا لیں اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اتباع سنت کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. دوسری دعا، یا اللہ اتباع سنت کے مطابق ہی تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رکھے. اور پھر فرمایا کہ یا اللہ جب تو مجھے موت دے تو اتباع سنت کے مطابق ہی مجھے موت دے. یہ تین دعا پہ جس نے آمین کہا، آمین آمین آمین، فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی. اتنی بڑی چیز ہے بھائی اتباع سنت. جی محمد سے فاتو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے مولانا یہ علامہ اقبال. لوح و قلم یعنی تقدیر تیرے ہاتھ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ تو محبوب بن گیا اللہ تعالیٰ کا. ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو اللہ سے، اللہ کہتا دوں گا میں اسی وقت تجھے. محبوب ہے تو میرا، اور دل بھی تو محبوب ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. کس پر ملتی ہے؟ اتباع سنت سے یہ مقام انسان کو ملتا ہے. اس لیے نقشبندی سلسلے کے اندر یہ خام ہے ہمارے بزرگان دین کا الحمدللہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت جو رکھی ہے کس چیز پہ رکھی ہے؟ اتباع سنت پہ رکھی ہے. ایمان صرف وہی ایمان ہے جس میں سنت رسول ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہی پروٹیکشن ہے، صرف ایک ہی پروٹیکشن ہے دجال سے. غور سے سن لیں میری بات، ورنہ دجال کی پارٹی میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں. اس کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ دکھائیں گی چیزیں، اتنی مارے گا زندہ کرے گا، مارے گا زندہ کرے گا، جنت دکھائے گا، سب کچھ. ایک ہی چیز بچا سکے گی اور وہ ہوگی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا. تو ہر چیز کے توڑ اس کے پاس موجود ہوں گے، ہر چیز کی توڑ اس کے پاس موجود ہوگی، کر کے دکھا دے گا آپ کو. لیکن ایک چیز کا توڑ اس کے پاس نہیں ہوگا، کیا ہے؟ اتباع سنت کا توڑ اس کے پاس نہیں ہوگا. یہ ہے راستہ بہت بڑا. ورنہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے اتباع رسول کو نہ رکھا، کسی وقت بھی زمانہ آ سکتا ہے، تو اس فتنے کے لیے آپ بچ ہی نہیں سکیں گے. مہر لگ چکی ہے ان کے گھروں پر، ان کے وجودوں پر، ان کی زندگیوں پر کہ یہ دجال کے شکار ہیں. کیونکہ اتباع رسول بچائے گا. آج ہم ٹوٹے پھوٹے حالت کے اندر بھی، تو حضرت کی نصیحت دے کے میں بات ختم کرتا ہوں، مفید ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. فرمایا اللہ سبحانہ تعالی کی رضا، اللہ تم سے راضی ہو جائے اور سارے کام تیرے بہترین ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ. قطب الاقطاب، شیخ المشائخ، تمام درجوں سے بلند انسان جو مجھے نصیحت فرما رہا ہے. کہتے ہیں اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی. اور جو انہوں نے کہہ دیا گارنٹیڈ ہے میرے لیے، وہ اللہ کی رضا، اور تیرے سارے کام بھی صحیح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سارے کاموں کے دنیا اور آخرت دونوں کام تیرے صحیح ہو جائیں گے. نہ تو دنیا میں بھوکا رہے گا، نہ آخرت میں تو جنت سے محروم رہے گا. مانگتا نہیں پڑے گا، جھوٹے کلیم نہیں کرے گا، جھوٹی باتیں نہیں کرے گا، جھوٹے پیسے نہیں کھینچے گا، غیبت نہیں مطلب ہے سود نہیں کھائے گا، لوگوں کا حق نہیں مارے گا. تجھے ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی. اللہ تجھے ہمیشہ تیری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے کام پورے ہو جانے. حضرت تین باتیں اللہ حضرت نے اس کے بعد فرمائی، وہ آپ سن لیں. میرے اور شیخ کی بارے میں میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. باتیں ساری وہی ہیں. پہلی بات جو فرمائی الحمدللہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، زندگی جو ہے اللہ پاک نے جو نام دیا ہے زندگی کا، اس کو اس طریقے سے گزارنا. نمبر ایک، ذکر اللہ کو جاری رکھنا. کیا کرنا؟ ذکر اللہ کو نہ چھوڑنا. نمبر دو، ہر کام جو بھی ہو زندگی کا اتباع رسول کے مطابق گزارنا. تیسرا کام، غیروں کی وضع اور قطع سے نفرت کرنا، ان کے قریب بھی نہ جانا. غیروں کی وضع اور قطع یعنی ان کے رہن سہن، جو ان کے طریقے، شبہات، سب چیزیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، ان سے الگ رہنا.
جب 3 کام اگر تو نے کیے تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا اور تیری دنیا اور آخرت کے سارے کام تیرے ہوتے چلے جائیں. کتنا آسان نسخہ ہے. ذکر نہیں ہو سکتا ہم سے, نہیں ہو سکتا. ذکر کو پکڑ لے. نمبر 2 بھائی ہر کام جو زندگی کے اتباع رسول کے مطابق کریں. کھانا پینا اٹھنا سونا جاگنا سب سیکھتے جائیں کرتے جائیں اس پہ. تیسرا کام کہ ہمیں غیروں کی نقل ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے گھر مختلف ہونے چاہیے, ہماری چیزیں مختلف ہونی چاہیے, ہمارا سب کچھ غیروں کے مطابق ملنا ہی نہیں چاہیے.